کہ تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، اسی دعا کو خدایا قبول ہونا تھا۔ مقام دعا میں بزرگوں، عزیزوں، جوانوں، بچوں، مقام دعا میں احتیاط کرو۔ مقام دعا، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں؟ سلیقہ کیا ہے حاجت طلب کرنے کا؟ کہاں سے گفتگو شروع ہونی چاہیے؟ یہ معصومین بتائیں گے، یہ علی بتائیں گے، یہ امام زین العابدین بتائیں گے۔ آج ایک بات کہہ رہا ہوں اس منبر سے، جتنے میرے سننے والے عزیز ہیں، جتنے مسلمان جوان ہیں، سب سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک کے پاس ایک نسخہ صحیفہ کاملہ کا ہونا چاہیے۔ صحیفہ کاملہ یہ ان دعاؤں کا مجموعہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ حمد الہی کریں تو کیسے کریں، ملائکہ کی تعریف کریں تو کیسے کریں، حضور پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں، ملائکہ پہ درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں، مومنین کے حق میں دعا کریں تو کیسے کریں، اپنے لیے دعا کریں تو کیسے کریں، استغفار کریں تو کیسے کریں، توبہ کریں تو کیسے کریں، انابہ کریں تو کیسے کریں۔ مناجاتیں ہیں، تائبین کی مناجات الگ ہے، عاشقین کی مناجات الگ ہے، عارفین کی مناجات الگ ہے، اور پھر تسبیح الہی کریں تو کیسے کریں۔ یہ مجموعہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں سے آپ سیکھیں گے۔ بات کو ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، ظاہر ہے جو بزرگ جانتے ہیں، لیکن یہ مطالب بھی کہنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہے، بچوں کو نہیں معلوم، اور جوانوں کو کیا میں عرض کروں، پروردگار عالم کروٹ جنت نصیب فرمائے حضرت علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامو پوری مرحوم کو۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے پروفیسر اور ڈین بھی ہوئے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی جامعہ الازہر مصر سے حاصل کی۔ جب یہ مصر گئے اور وہاں جامعہ ازہر کے بزرگ ترین اساتذہ کے سامنے انہوں نے صحیفہ کاملہ کے نسخے پیش کیے، تو انہوں نے گراں قدر مقالات لکھے اور شکریہ ادا کیا کہ یہ ذخیرہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں یہ ذخیرہ دیا۔ بہت سی باتیں جو اور جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں توحید اور الہیات کی، وہ یہاں سمجھ میں آتی ہیں۔ چھپے ہوئے مقالات ہیں علماء اسلام کے بزرگ ترین، علامہ جوہری طنطاوی مفسر قرآن، شیخ ازہر، اور اس پائے کے اور علماء۔ یہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ایک نہیں، ہر فرد کے پاس ایک ہونی چاہیے۔ جب آپ سفر کریں آپ کے ساتھ ہو، کیا معلوم کب کس دعا کی ضرورت پیش آ جائے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے۔ ہم آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کلام کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جسے خود اللہ نے ادب کلام سکھایا ہو، اور جسے ایسا ادب کلام سکھایا ہو کہ جبرائیل سے بھی بڑھ کر ہو۔ بہت سے مسلمان ہمیں غلو میں مبتلا کہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ انہیں مقام رسالت کا عرفان نہیں ہے۔ جبرائیل کو استاد پیغمبر کہتے ہیں۔ جبرائیل استاد پیغمبر ہوتے تو مقام سدرہ پہ رک کیوں جاتے ہیں؟ بس یا رسول اللہ میری ہدیہ ہے، اس کے آگے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ مقام مناجات جو مقام قاب قوسین و ادنیٰ پر مناجات ہوئی ہے، وہاں جس نے رب سے گفتگو کی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ رب سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے۔
یہ پیغمبر بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے، یا علی بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے، جن کا لہجہ خود حق نے مستعار لیا۔ علی نے دعا کی ہے نا، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ دعا کا سلیقہ بھی سیکھ لیجئے۔ ہم پہلے اپنی حدیں خود معین کرتے ہیں، ہم اپنی آرزویں خود معین کرتے ہیں، اپنے مقاصد، اپنے اہداف، اپنی طلب خود معین کر لیتے ہیں۔ ہم کیا، ہماری طلب کیا، ہماری نگاہ کیا، پہلے معین کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پروردگار میری یہ حاجت پوری کر دے۔ تو جتنے پست ہم ہیں اتنی ہی پست ہماری نگاہ، اتنی ہی پست ہمارے اہداف اور مقاصد۔ اور جب خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا اس لیے کہ ہم بہت پست و ذلیل چیز مانگ رہے ہیں، تو ہم آزردہ ہوتے ہیں کہ دعا پوری نہیں ہوتی۔ دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ خود اپنی منزل کو معین نہ کرو، خدا کے سپرد کر دو، ہمیں ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔